میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں، اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمت اللہ علیہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں نے پڑھا۔ جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، رات کے وقت کھلی دیوار، جو کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے، کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک۔ لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں۔ کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں۔ تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے۔ جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے۔ یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنی جسموں کو سزا دے دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، بغداد شریف کے بزرگ ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہے۔ آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی، نیند آئی۔ یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا۔ واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، چوتھی منزل پر پہنچتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے، وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، رات کے وقت جھپکی آ گئی، تھوڑا سا اونگ آئی، کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے۔ پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی، کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے، سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگا۔ آنکھوں میں نمک لگاتے، ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے خون رستا تھا، خون رستا تھا، ٹپکتا تھا، اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا۔ وہ ہنستے تھے، کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا۔ اگر اسی طرح زندگی پر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، میں تو نمک پھیر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، کہاں ہو تم؟ کس جگہ پر کھڑے ہو؟ آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو۔ مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے، لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں، کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں، کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں، کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں؟ تمہاری زندگی اسی لیے ہے، پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے، غیبت، چغلیاں اس کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں، میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اعظم شانک، اے اللہ تو کتنا بلند ہے، تیری شان کتنی بڑی ہے۔ لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو، فضولیات میں نہیں۔